میں نے تھوڑا سا بتایا کہ میرے نبی کیا شان والے ہیں، کتنی عزت والے ہیں اور کتنے علم والے ہیں۔ میں ان کی اب صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اس ایک حدیث پہ میں عمل کر لوں، محمود صاحب کر لیں، آپ کر لیں، یہ مستورات کر لیں، ہمارا ملک کر لے، ہمارا سارے شعبے زندہ ہو جائیں، ہمارے سارے شعبوں سے ظلم نکل جائے گا، ناانصافی نکل جائے گی، برکتیں آئیں گی، ہماری زمینوں کا پانی نیچے جا رہا، 100 فٹ تک ہم پائپ ڈال لیں، 40 فٹ کنواں، پھر آگے 100 فٹ پر بھی پانی نہیں آ رہا ہے، اس قدر بے برکتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ پچھلی جو میں نے ساری بات کی تھی، اس ایک، چونکہ جب آپ جاننے والے کو ہی بولنے والے کو نہیں جانتے تو بول کو کیا جانو، بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ عبد الخالق تھے، وہ ڈی آئی جی ریٹائر ہوئے، میرے بڑے اچھے دوست تھے، تو وہ پروموٹ ہوئے فیصل آباد سے، ایس ایس پی سے ڈی آئی جی پروموٹ ہوئے، تو یہاں کافی سروس کر کے گئے تھے، وہ آگے 4 مہینے لگانے، تو اس وقت یہاں ظفر لک میرا سکول کا بڑا اچھا دوست تھا، سینٹرل ماڈل سکول میں ہم اکٹھے پڑھے، 1 سال میں آگے تھا، وہ پیچھے تھا، لیکن ہمارا ہاسٹل میں کمرہ ایک تھا۔ میں نے اس سے کہا چلو تمہیں ظفر سے ملاتا ہوں، وہ کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے، میں نے کہا میرا سکول میٹ، چلو۔ تو یہ جو آپ کی پولیس لائن کا ایک دروازہ اس روڈ کی طرف ہے، جو یہاں سے یوں آگے، ایک تو ہے نا وہ زورہ یونیورسٹی کی طرف سے دروازہ، ایک ہے اس طرف سے گیٹ، ہاں وہ اب پولیس والوں کے لیے، اب میں بھی داڑھی والا ٹوپی والا، وہ بھی داڑھی والا ٹوپی والا، تو اس نے کہا، سپاہی کھڑا تھا، تالا لگا اور کہا بھائی جی دروازہ تو کھولو، تو وہ کہتا اتوں آؤ، اتوں آؤ، اسے کیا خبر کہ یہ بلا کھڑی ہوئی ہے، پولیس والے کے لیے، سپاہی کے لیے ڈی آئی جی بڑی بلا ہے۔ معذرت کے ساتھ محمود صاحب سے انہوں نے کہا 2 صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے، اچھا جون کا مہینہ تھا، شدید گرم، انہوں نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، کھول دے، گرمی بہت ہے، وہ دروازہ بڑا دور ہے تو تو یہی کھول دے۔ کہا صوفی صاحب تجھے سنیا نہیں، وہ تو آؤ۔ اس نے تیسری دفعہ پھر محنت کی کہ بھائی کھول دے تیری بڑی، پھر میں نے کہتا تجھے میرے مغرب پہ میرے کو چابی کوئی نہیں، ابھی کوئی تالا لگا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا میرے بھائی میں عبد الخالق ڈی آئی جی، وہ کرتا سر سر زمین تے ہی بہ گئے، اس نے کہا میں مارے آ گئے، تو ڈی آئی جی میں نے لے دے گیا، وہ جو کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی اور ایسے کانپتے کانپتے اس نے تالا کھولا، اور بیچارہ لگتا تھا ابھی فوت ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا مجھے آج ایک بات سمجھ میں آئی، جب تک بولنے والے کی قدر نہ ہوگی، بول کی قدر کون کرے گا؟ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی وہ قدر ہی نہیں رہی، ورنہ میرا دیس جھوٹ بولتا، میرا دیس ملاوٹ کرتا، جوئے کے اڈے چلاتا، زنا کے اڈے چلاتا، سیاست کے نام پہ فرعونیت کرتا، جانتے ہی نہیں ہمارے نبی کی ہے، ہمارے نبی ہیں کون؟ تو اتنی بڑی ہستی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ، جس مرضی شعبے میں آپ نے کہا اربعن اذا کانت فیک ما درک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، چل ہی نہیں، 400 نہیں، 4 باتیں صرف مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ میرے نبی کبھی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، امت کو سہولت میں رکھ، فرمایا 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب تمہارا محکمہ پولیس ہے ہی سارا جھوٹ پر، تمہارا نہیں، میرا دیس، میرا بازار، میری تجارت، میری زراعت، میری سیاست، سب جھوٹ پر ہے۔ صدق و حدیث، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا۔
غلط FIR نہ کاٹنا، دھوکہ نہ دینا، بے گناہوں کو 302 میں نہ دھر لینا۔ کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے۔ حسن خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، گالیاں نہ دینا، بدتمیزی نہ کرنا، میٹھے بول سے لوگوں کے دل خریدنا، بشاشت سے مسکرانے سے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا، عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا۔ 4 باتیں، اور اس میں پورا دین میں نے نہیں ڈالا، میرے نبی نے پورا دین ڈال کے دے دیا۔ فرائض کے بعد نمازی تو چھٹی کوئی نہیں، میرے نبی کے نواسے نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی، اپنی ساری اولاد ذبح کروا دی، نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد کون یہ کہہ سکتا ہے جو پڑھی نہیں جانتی؟ اور فرائض کے بعد میرے نبی یہ 4 باتیں بتا رہا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ہائے ہائے، میرے نبی نے کہا کہ کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے چلنا۔ ان 2 صفتوں پر میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اپنے امید ظاہر کی، ہر گناہ ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہوں گے، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان ڈرپوک ہو سکتا؟ ہم نے کہا کنجوس ہو سکتا؟ ہم نے کہا جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرا امتی انسان ہے، بشر ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹوں کے ماحول میں سچ بولنا جہاد ہے۔ آپ تو ایسی جہاد میں، اور ایک لحاظ سے آپ کا جہاد فوج کے جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ فوج کا جہاد تو ہے جب ضرورت پڑے، اور آپ کو روزانہ جہاد کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی 24 گھنٹے کی جاب ہے، آپ فون بند نہیں کر سکتے، آپ کی وردی اتری ہو تو بھی آپ وردی میں ہوتے ہیں، اور تنخواہیں آپ کی تھوڑی تھوڑی ہیں، اور مشقت آپ کی اتنی ہے، اور اوپر سے کوئی آپ کی تعریف کرنے والا نہیں، سب آپ کو گالیاں دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں۔ حالانکہ آپ کا شعبہ ہی بندگی اور عبادت ہے، اور آپ کے اندر بڑے بڑے اولیاء ہیں جو گھٹ گھٹ کے پس پس کے چٹنی روٹی کھا کے موت کا گلے لگاتے ہیں اور حرام نہیں کرتے۔ یہ جنید بغدادی کے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو اس محکمے میں۔ ایک تو ساری زندگی آپ کی جہاد ہے، ایک جہاد سرحدوں کا ہے، ایک جہاد اندر کا ہے۔ پھر انتہائی مقدس ہستی حضرت عمر فاروق نے پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی تھی۔ نبوی دور میں، صدیقی دور میں پولیس نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اپنے جب خلافت 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی اور مختلف علاقے قومیں داخل ہوئے اور پھر وہ انتشار ہونے لگے، تو پھر آپ نے محکمہ پولیس کی بنیاد رکھی۔ بہت بابرکت ہستی نے آپ کے محکمے کی بنیاد رکھی ہے۔ میں آپ کو تمام محکموں میں سب سے زیادہ ستایا ہوا سمجھتا ہوں، جو یہ آپ پر اتنے پریشر ہوتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کا، کبھی افسروں کا، کبھی مقامی لوگوں کا، اور اس میں پھر آپ کو ذلیل کرنا الگ، اور ٹرانسفر کروا دینا الگ، اور جھوٹے خبریں لگوانا الگ۔ تو کچھ پھر پولیس والوں سے بھی ہو جاتا ہے، بالکل فرشتے تو آپ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ یقین مانیں جس تکلیف سے آپ گزرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو سپاہی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ ہونی چاہیے۔ یا تو بیچارہ SHO کتنی تنخواہ ہوتی؟ 50,000 فرما رہے ہیں۔ میرے پاس میں ہو تو میں تو سپاہی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ کا، کہ ان کی جو یہ بیچارے دھکے کھاتے ہیں، پرانی بیڑی ویگنا تے ٹورے جاندے ہوندے، کھڑ 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 کھڑ، ہارن نہیں وجدا، باقی ہر شے وجدی ہوتی، بریک نہیں لگدی، باقی ہر شے لگدی۔ اس سے نقید چور نپنے تے بدماش نہ پائیں۔ تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں میرے بھائیو، اب یہ 4 باتیں اللہ سے مانگ لو۔ ایک سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میرے نبی کا وعدہ، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کبھی دھوکہ نہیں دینا ہے، دیانتداری سے قلم چلانا ہے، دیانتداری سے معاملہ کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اب دیکھو میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں۔
صادق امین، سچا اور دیانتدار۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو کہ مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ اور اب مجھ سے پوچھو کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے باز۔ اور تیسرا بھائی اپنے اخلاق اچھے کرو، آنے والوں کے ساتھ، آنے والے مظلوم بھی ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں، مظلوم آتا ہے لیکن وہ ظالم بن کے جاتا ہے، ایک آدمی کی واردات ہوتی ہے 5 بے گناہوں کو لکھاتا ہے، تو ہمارا تو مظلوم بھی ظالم ہے۔ آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے، خوب اللہ کا روزانہ تھانہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے گئے کرو کہ یا اللہ مجھے میرے ذریعے سے کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ تو دیانتداری اور سچائی یہ آپ کو 4 چاند لگا دے، اور اچھے اخلاق۔ آپ کا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل، یہ بھی تیرے لیے صدقہ۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی دعا لینا، یہ آپ کے لیے سینکڑوں حجوں سے بہتر ہے۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا ایک نوجوان کہنے لگا حج پہ جانا چاہتا ہوں، فرض حج کر لیا تھا اس نے، تو کہتے جی ماں زندہ ہے، کہا جی۔ اس وقت تو حج پہ جانا ایسا نہیں کہ 5 دن ہو کے آگے، بڑا عرصہ لگتا تھا۔ فرمایا تو اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کے ایک ہی دستہ مانگ پہ کھانا کھائے، اور وہ تجھے دیکھ کے خوش ہو رہی ہو، یہ میرے نزدیک تیرے نفلی حج سے زیادہ بہتر۔ تو اگر آپ کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی دعا لیں، ان کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے بڑی جنت بنانی ہو تو اپنے ماں باپ کی دعا لے۔ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی جا رہا ہوگا۔ اویس کرنی نام سنو ہے، ماں کی خدمت سے بڑے مشہور ہیں۔ میں ان کے گاؤں بھی گیا، ان کی قوم سے بھی ملا، یمن میں جب جنگ نہیں تھی، ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے ان کا، کالے پہاڑوں میں ہے۔ فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا، جب جنت کے قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو۔ تو وہ گھبرا جائیں گے کہ بوئے تھے آگے روک لیا، نمی افائی آرتا نہیں کٹھی گئی، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو، وہ پیچھے دیکھیں گے تو کھڑے ہوں گے جہنمی، ان میں ان کی قوم بھی کھڑی ہوگی، رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے۔ فرمائیں اللہ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے میرا دل خوش کیا ہے، یہ سب جہنمی کھڑے ہیں، جس کے اوپر تو انگلی رکھے گا تیری تو فیل جنت میں ڈالتا، تیری تو فیل جنت میں ڈالتا۔ تو یہ اتنی بڑی بندگی ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، تو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو۔ آپ گھروں والے ہو تو اپنے بچوں کے لیے گھر میں تھانے دار بن کے نہ جاؤ، خامد بن کے جاؤ، باپ بن کے جاؤ، بھائی بن کے جاؤ، ساری تھانے داری باہر رکھ کے آؤ، اور اپنے بچوں کو ٹائم دو، پیار دو، محبت دو، بیوی کو۔ تنہائیں تھوڑی ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، تو میں ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے رزق کے حلال دروازے کھلوانے کا، چونکہ رزق حلال، چوتھی چیز کیا ہے؟ رزق حلال۔ ایک صحابی تھے سعد بن معاذ، وہ بیٹھے تھے آپ کی محفل میں، تو میرے نبی کی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی، تو وہ بڑے سخت ہارڈ قسم، تو آپ نے کہا سعد اے کی، کہ یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ یہ ہیوی ہارڈ ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا، اور پھر فرمایا اگلی سنو خوشخبری، کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو رزق حلال بہت بڑی دولت ہے، لیکن حلال ہمیشہ تھوڑا ہوگا، حرام ہمیشہ زیادہ ہوگا۔ اس صبر پہ بڑے عالی شان درجات ملیں گے اور جنت ملے گی اور اللہ راضی ہوگا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، 2 بندے آ گئے، تو یہ بات ہے کوئی 40 سال پرانی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے، کہ بہت سارا دے۔ یوں اس نے ہاتھ پھیلائے، اس ایکشن کی وجہ سے یہ قصہ میں آج تک نہیں بھولا ہوں۔
اللہ رزق حلال دیتے بہت آسان ہے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو، پیپر ہو رہا ہے، ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ ایک آدمی حرام پہ بک جاتا ہے، ایک حلال پہ قربان ہو جاتا ہے، اللہ دونوں کو برابر کر دے۔ ایک کے دامن پہ کسی بدکاری کا داغ نہیں، ایک کا دامن داغدار ہے، کیا خیال ہے شمر اور حسین کو اللہ برابر کر دے؟ ورنہ تو کربلاؤں کا فلسفہ ہی ختم ہو کے رہ جائے۔ تو رزق حلال کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بڑا سوکھا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل کر رہا۔ آپ نے فرمایا باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے۔ اب یہ کر لیں، جو کچا نمازی ہے نا وہ بھی پکا ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے کہتے ہیں یار وضو کرنا پڑے گا۔ جب باوضو ہوگا نا تو نماز پڑھنے میں کوئی دیر نہیں رہے گی۔ اب اپنے ڈیوٹی میں خالی فرض پڑھ لیں وہی کافی۔ ہاں ڈیوٹی سے آف ہیں پھر پوری پڑھ، ڈیوٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ سہولت ہے پوری پڑھ، مشکل نظر آ رہی ہے خالی فرض پڑھ لیں۔ تو آپ نے کہا باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے، تو آپ باوضو رہو اللہ آپ سے پیار کرے، باوضو موت آ گئی شہادت کا درجہ ملے، اور باوضو رہنے لگے تو اللہ دروازے وہاں سے کھولے گا جہاں سے خواب و خیال، اور حلال کے کھولے۔ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من سکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا۔ ناکام ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادتا لا یشکا بعدها ابدا۔ لوگو فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ 6.25 فٹ 5 فٹ 5.25 5.5 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ۔ 100 جوڑے سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ کَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک، آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر جو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی، اوپر چھت عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی،
حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش، اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر، یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں، یہ پیچھے پہنچیں، اس کو گلے لگائی، پہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہے، انا راضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے۔ الفاظ کہاں سے لوں؟ کارپٹ بچھے ہوئے، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے، عجب آیت اچانک یاد آ گئی، بطائنہا من استبرق، اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتی، اور کرتے پر کڑائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے، وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑائی کرتا ہے، ایدے بیکھے جزرہ، ادھر ایدے بیکھے، یہاں ہوتی ہے ظاہر نظر آئے، وہ میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے، وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا، وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے، فلیٹ بھی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے، پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی، ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگاؤں گا، آگے سرائیاں ہوں گی، ان میں معین کی شراب ہوگی، کیا دنیا کی شراب پیتے ہو، منہ میں بدبو، پیشاب اندر نکل رہا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے، کہا خیر تو صحیح، معین کی شراب تیار ہے، اور ایک شراب کا نام ہے رحیق، رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے، جنت الفردوس، جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا، جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے، تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے 2-4 قطرے ڈال کے دے گا، لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں، سوری تسنیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، رحیق کی شراب تو عام ہے، تسنیم، تسنیم جنت الفردوس، سورہ مطففین، جنت الفردوس، جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے، نیچے والوں کو 2-4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے، اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا اللہ خود ہو۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے،
اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، جنت کی لڑکیاں پلائیں گی، نوکر پلائیں گے۔ اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، خود ڈال کے پیئیں گے، خود ڈال کے پیئیں گے۔ پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی، خود پی رہے ہیں، ان کو بھی نوکر پلائیں گے، پلایا جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں گے۔ اللہ پلائے گا، اپنی شان کے مطابق پلائے گا، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا، بٹھائے گا۔ نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں، اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے، اللہ کا عرش چمکتا ہوا، سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے، آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے، پھل پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سراہیاں دھری ہوئیں، جام بھرے ہوئے، مزے میں لگے ہوئے۔ کھلو واشربو، جاؤ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، موج کرو، مزے کرو، میلہ کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا، آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے۔ فرشتے نوکر آئیں گے، سلامن سلام سلامن سلام، بڑے خوش ہوں گے، نوکر سلام کر رہے ہیں۔ پھر فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے، آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو، اب تو فرشتے، وہ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کرے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتوں کے سلام کا نشہ۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا، تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی، تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ نہیں کر لگا، باقی جو جی تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال پھٹو نال گل کی تھی، اسے نال توڑے نال گل، وہ ایک نشہ ہوگا۔ بھٹو بھی ہمارے تھوڑی حکومت میں تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس، جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو ہوا میں اڑ جائیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی، ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے۔ پھر اللہ میرے بندو خوش ہو، راضی ہو، ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، اب ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دی، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال، اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا، اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، کوئی خدمت، کوئی ضرورت،
کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ منزل ملی، منزل ملی، منزل ملی، وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے، جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے، جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے بتائی۔ آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے، ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں۔ میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم معونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے۔ لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں، وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ باؤ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جاؤ موج میلہ کرو۔ کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے، کہ نہیں، جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے، ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔ جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اب پشاور سے کراچی تک زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، مافیاز، قتل، ڈاکے، ظلم، ستم بھر کے رکھ دیا۔ اس ملک کو جس کا نام رکھنے والے نے کیا رکھا تھا، پاک زمین۔ آج وہ قبر سے اٹھ کے آتا تو دیکھتا یہ پاک نہیں، یہ ناپاک زمین۔ اس لیے ہمارے دریا بھی روٹھ گئے، بادل بھی روٹھ گئے، موسم بھی روٹھ گئے، ہر شعبہ تباہ ہو گیا ہے، تاجر برباد ہو گئے، زمیندار برباد ہو گئے۔ میں زمیندار ہوں، ہماری فصلیں کوئی نہیں خریدتا، تاجروں کا برا حال ہے، مزدوروں کا برا حال ہے۔ کسی کو گلہ نہ دو، اپنے آپ کو گلہ دو، لا تلوموا الا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو۔ جو روزانہ زبان جھوٹ بولتی ہے، زنا ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلتے ہیں، ارے میرے بھائیو میں کیا بتاؤں کہ طوائف کتنی مظلوم عورت ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں گشت کیے ہیں، ان کی کہانیاں سنی، میرا کلیجہ پگھل۔ ناران کاغان میں جو دریا اچھلے، پہاڑ غصے میں آئے، یہ خود بخود نہیں آئے، یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، اب شراب اور زنا کے اڈے کھل گئے تو بے جان پہاڑوں کو بھی غیرت آئی، اور پتھروں کو بھی غیرت آئی، اور بادلوں کو بھی غیرت آئی، جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں، برستے ہیں، لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پہاڑ چیخ اٹھے، بادل پکار اٹھے، زمین تھر تھرا اٹھے۔ پھر بھی میں نے کہا آنکھیں نہیں کھل رہی، یا اللہ کب ہدایت آئے؟ جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اب پشاور سے کراچی تک زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، مافیاز، قتل، ڈاکے، ظلم، ستم بھر کے رکھ دیا۔ اس ملک کو جس کا نام رکھنے والے نے کیا رکھا تھا، پاک زمین۔ آج وہ قبر سے اٹھ کے آتا تو دیکھتا یہ پاک نہیں، یہ ناپاک زمین۔ اس لیے ہمارے دریا بھی روٹھ گئے، بادل بھی روٹھ گئے، موسم بھی روٹھ گئے، ہر شعبہ تباہ ہو گیا ہے۔
تاجر برباد ہو گئے، زمیندار برباد ہو گئے، میں زمیندار ہوں، ہماری فصلیں کوئی نہیں خریدتا۔ تاجروں کا برا حال ہے، مزدوروں کا برا حال ہے، کسی کو گلہ نہ دو، اپنے آپ کو گلہ دو۔ لا تلوموا الا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو۔ جو روزانہ زبان جھوٹ بولتی ہے، زنا ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، میں کیا بتاؤں کہ طوائف کتنی مظلوم عورت ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں گشت کیے ہیں، ان کی کہانیاں سنی، میرا کلیجہ پگھل گیا۔ مجھے یہ سب دیندار ظالم نظر آنے لگے جو صرف اپنی نمازوں پر، داڑھیوں اور ٹوپیوں پر بیٹھے ہیں خوش، اور وہ بیٹیاں جو طوائف بنی۔ کوئی عورت روزانہ اپنا جسم کسی کی گود میں ڈال سکتی ہے؟ کسی عورت کی یہ فطرت؟ بھوک نے پہنچایا کہ مالدار عیاش ہو گئے، ان پہ خرچ کرتے یا کہ نمائش پہ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے صرف تو لمبا، میرا ہوم ٹاؤن میں 3 کلومیٹر آگے رہتا ہوں جہاں میری زمینیں ہیں، وہاں 1818 سے طوائفوں کا ایک بازار آباد ہے۔ 10 سال پہلے میں نے وہاں جانا شروع کی۔ میں نے ایک کو بیٹی کہا، اس کے آنسو نکلے۔ انہوں نے کہا میاں صاحب ہمیں تو بیٹی کوئی بھی نہیں، آپ نے ہمیں بیٹی کہا۔ جب میں نے ان کی کہانیاں سنی تو وہ سب زمینداروں کی بیٹیاں، اور بھوک کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا، روزانہ نئی لڑکی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر۔ 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ وہ کتنا مالدار تھا۔ جب اس نے دروازہ بند کیا اور پیچھے مڑا تو دیکھا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں تمہیں زبردستی سے نہیں آندا، تو اپنے شوق نہ لائیں۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت نے یہاں پہنچا دیا ہے، میں عزت دار ہوں، میں عزت کو بیچنے والی نہیں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا دیا۔ غیرت کریں یہ مالدار لوگ، کہاں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ کیا موت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیا اس دن مظلوم تمہارا گریبان نہیں پکڑے گا؟ اجاء ربک والملک صفا صفا، آ گیا تیرا اللہ، آ گئے فرشتے قطار اندر قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم، وہ آ گئی جہنم بھڑکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، چیختی ہوئی۔ اجلت الجنت للمتقین، وہ جنت بھی آ گئی سنورتی ہوئی، مہکتی ہوئی، مچلتی ہوئی۔ ونضع الموازین القسط، اور وہ ترازو بھی آ گیا جس پر اللہ تجھے مجھے تولے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط بھی آ گیا جس پر چل کے آگے پار پہنچو گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ مِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ خردل مسٹرڈ کو کہتے ہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا اچھا یا برا ہوگا تو تیرے رب کا ترازو تمہیں تول کے دکھا دے گا۔ آج تیری زبان سچ بولے گی، جھوٹ نہیں بول سکتی۔ پھر تو کہے گا این المفر، کہیں دوڑ جاؤں، کہیں بھاگ جاؤں، تو آواز آئے گی کلا لا وزر، نہیں نہیں، فیصلہ آباد نہیں ہے، اسلام آباد نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، ہر تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج تیرا رب تجھے بتائے گا تو منہ کالا کر کے آیا ہے یا روشن کر کے آیا ہے، تو رب اور رب کے رسول کو راضی کر کے آیا ہے یا ان کا دشمن بن کے آیا ہے۔ تو نے چند دنوں کی عزت کے پیچھے رب کو ناراض کیا ہے، یا چند دنوں کی عزت کو قربان کر کے اللہ کو راضی کیا ہے۔ حسین بنو نا، حسینی بنو نا۔ روتے حسین کو ہو بھی، محرم ختم تو نہیں ہوا میرے خیال میں، ہو گیا؟ کیا صرف حسین 10 دن کے لیے رونے کے لیے ہے؟ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام۔
ربیع الاول کے 12 دن اپنے نبی کو یاد کرتے، پیچھے ابو جہل کی زندگی پر کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ کون سی غلامی رسول ہے، یہ کون سا عشق رسول ہے، یہ کون سا عشق اہل بیت ہے۔ آج بہت دل ٹوٹا میرا، میں نے کہا میں آج کیا امید رکھوں، 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ میرے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا، تو ہن تو 1447 آ گئی ہے، بس اپنا ایمان بچا کے مر جاویے، یہی بڑی بڑی گل ہے۔ حسن جیسی ہستی سے فرمایا فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تو بھی مٹی میں مٹی ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ ان کے جسم کو تو مٹی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، وہ تو میرے تیرے جیسوں کے جسم کو مٹی کھائے گی۔ نبی کے نواسوں کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ لہذا ایک آخری سن ڈنکے کی چوٹ، لا تبے دنیا کا بے آخرت، آخرت کو بیچ کے دنیا نہ کمانا، لا تبے آخرت کا بے دنیا کا، آخرت کو بیچ کے دنیا نہ کمانا، بل بے دنیا کا بے آخرتک، بلکہ دنیا کو بیچ کے آخرت کو کما لینا۔ یہ ہے نفع کا سودا، یہ ہے دلوں کو روشن کرنے والی آواز۔ تو زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے نبی کی طرف پھیرو۔ ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کو راضی کرو، یہ زندگی کی معراج ہے، اللہ کو راضی کرو، یہ زندگی کی معراج ہے۔ اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے، یہاں کا سونا چاندی، یہاں کی زر برق گاڑیاں، یہاں کے بنگلے محل اور حکومتیں صدارتیں، اللہ کی قسم دھوکہ ہے، اللہ کی قسم دھوکہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے فاتح کی حسرت بھری آواز سنائی ہے کوئی مجھے چند دن دے دے، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، حسینی بنوں کہ اللہ تجھے راضی کرتے ہوئے نسل بھی قربان کرنی پڑے تو کرا دیں گے، ہم تو 10 روپے نہیں قربان کر سکتے۔ تو وہ عورت رونے لگی کہ کفل میں عزت دار مجھے بھوک میں یہاں پہنچایا، اللہ کی قسم یہ بھوک کی ماری ہوئی بچیاں ہیں جو اپنی عزت کے سودے کر رہی ہیں، اور ان کی عزتوں کو لوٹنے والے سردار صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، لیڈر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں۔ وہ ویسے ہی سفید کالر میں ہیں اور اس کے ماتھے پہ تو طوائف کا دھبا لگ گیا جو موت بھی نہیں دھو سکتے۔ تو کفل رونے لگا، عیاش بدماش آدمی، روزانہ نئی لڑکی لانے والا، پتہ نہیں اللہ کو کوئی بات پسند آ گئی، اس بچی کے آنسو پسند آ گئے، اس نے کہا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی نا اسی عزت کے ساتھ چلی جاؤ، جو تمہیں دیا ہے وہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، لاکھوں کروڑوں روپے تھے، 60 دینار بہت بڑی دولت ہے، اور میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے معاف کر۔ کفل کو نہیں پتا کو کیوں منا لے، وہ گھر گئی پھر جو کفل میں موت آ گئی، اچانک مر گیا، بیٹھے بیٹھے مر گیا، انہوں نے نہیں پتا کہ اگو موت کھلوتی ہوئی ہے، چند لمحے پہلے کوئی توبہ کر لے تو اللہ سارے معاف کر دے۔ کیا کریم اللہ ہے، کیا کریم اللہ ہے۔ اولک رب غیری، اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے، کوئی اور بھی تم سے ایسی محبت کرنے والا ہے۔ انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا، اور میں تم سے پیار کرتا ہوں تو جو میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر۔ اب یہ ایسا نافرمان بندہ تھا، اگر یہ صبح مردہ پایا جاتا تو اس کا میت، اس کا جنازہ کوئی نہ اٹھاتا۔ اس رب پہ قربان جاؤں، میں جس کو سنا رہا ہوں میں تمہیں نہیں سنا رہا ہوں، میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں، میں اس کا مراسی بن کے، اس کے نبی کا مراسی بن کے میں تمہارے آگے جھولی پھیلا رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، ان دھوکے کے راہوں سے باہر آ جاؤ، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں، ایک جھٹکا سب کچھ ختم کر دے گا۔
اگر کل یہ اسی طرح ہوتا مردہ، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا تھا۔ میرے رب نے غیب سے پردہ ہٹا دیا۔ واہ میرا رب، رب ہو تو ایسا ہو جس نے ایک ساری زندگی کے نافرمان کے لیے کیا غیب کا پردہ ہٹایا کہ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے کفل کے دروازے پر دیکھا، لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ تو کبھی کسی کے لیے نہیں لکھتا، اتنا پیار اس کو اور اتنی ہماری دلیری اور نافرمانی کا۔ کچھ جوڑ تو بناتے دکھاؤ مینوں۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے تو دروازے پہ لکھا ہوا ان اللہ قد غفر للکفر، پھر سارا شہر دوڑا اور اس کو اٹھایا اور عزت کے ساتھ اس کو اللہ کے دربار تک، قبر تک پہنچایا۔ یہ تو میرے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے واسطے میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ تو نبی کے پاس بھی نہیں۔ نبی کو بھی میرے رب نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ ان کو سیدھے راستے کا پتہ بتاتے رہیں، آگے ان کے دلوں میں روشنی ڈالنا تو رب کا کام ہے۔ اس کے سامنے روو، میں بھی روں، آپ بھی روو کہ ہم بہت گھاٹے میں جا رہے ہیں، توبہ کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے ہیں۔ جھوٹ سے بچو، سود سے بچو، ظلم سے بچو، زنا سے بچو، بددیانتی سے بچو، دھوکے سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو، ملاوٹ سے بچو، اسی پر قومیں برباد ہوگی۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو۔ رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی زندگی کو اس کی نبی کے ساتھ میں گزارو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، صرف 3 دن لگا لیا کرو ہر مہینے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں گے بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے ہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں، سردی مراسیوں کو سردی زیادہ نہیں۔ میں کہا نہیں آج تو نماز پڑھا کے چڑھنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا، جو ہی ہاتھ پہ پائیں، کوئی حال ہے ٹھنڈا پانی، کوئی حال ہے ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لے، ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو۔ تجربہ کرو، نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ پہ پڑھی جائے گی۔ چل یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے۔
جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری پی آئی اے زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی۔ 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ کیا خوبصورت! ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نہیں چل گئے، کھوٹ آ کے، دھوکہ آ کے۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے، سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے، روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ، یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دو۔ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھئی آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو۔ کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو۔ کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے۔ 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تے لو، کو میرا مذاق تھا نا، تسی بٹھو کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دیو میں جاواں، کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران، خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں، سب کی خیر خواہی چاہوں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے۔
قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے۔ وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا سی آئی ڈی سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کچھ پتہ؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا پھر تیرے بیٹوں کا۔ جاؤ سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق حدیث، حفظ امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا کو اللہ ہے۔